حي على الفلاح. میں آج اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تعلق سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، ہم سب کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر چند حقوق بھی رکھ دیے۔ کچھ حق اللہ کے ہیں اور کچھ حق اللہ کے بندوں کے ہیں۔ انسان اللہ کے حق کو بھی ادا کرے اور پھر اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے حقوق انسان کے ذمہ ہیں اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے، ادا کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ انسان نہایت ہی کامیاب، فوز و فلاح پانے والا ہے، دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی۔ کیونکہ اگر انسان اپنے حق کو پہچانے، دوسرے کے حق کو سمجھے، پہچانے اور زندگی اس انداز سے گزارے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اندر، شریعت اسلامیات کے اندر واضح ہدایات، ایک نظام حیات مرتب کر کے دے دیا ہے۔ جب انسان اس کے اوپر چلتا ہے تو پھر کسی قسم کی پریشانی اس کو لائق نہیں ہوتی ہے، کسی مشکل کے اندر وہ نہیں پھنستا ہے، بلکہ انسانوں کے درمیان ایک پختہ توازن برقرار رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس توازن کو ختم نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ حقوق کا دھیان رکھے، اس کو سمجھے، اس کو پہچانے اور ان کو ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اور پھر انسانوں کے اندر بھی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی سائل ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اعلیٰ حسب و نسب والا، کوئی ادنا۔ یہ سب چیزیں ایک معاشرے اور سماج کے اندر موجود ہیں، لیکن جو شریعت اسلامیہ کو ماننے والا، جاننے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے اور اس کے توازن کو برقرار کیسے رکھنا اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک امیر آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال سے، دولت سے نوازا ہے، انعامات ہی اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کا بہترین مکان ہے، بہترین کوٹھی ہے، اللہ نے عطا کیا اس کو، اسے کے ساتھ میں ایک جھونپڑی میں رہنے والا، ایک کچے مکان کے اندر رہنے والا، جس کا مکان اتنا اچھا نہیں، جس کی رہائش اتنی اچھی نہیں، جو دیکھنے میں زیادہ بہتر نہیں لگتا ہے، لیکن اگر حقوق ایک دوسرے کے وہ پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں تو وہ اچھی کوٹھی والا، وہ بہترین مکان والا، وہ عالی شان محل والا، جو نعمتیں اس کے دسترخوان کے اوپر سجتی ہیں، جس دسترخوان کے اوپر وہ بیٹھتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے انعام اور اکرام سے نوازا ہے، یہ اللہ ہی نے مجھے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے میرے حق، میرے ذمہ کچھ حقوق بھی لگا دیے ہیں، اور ان حقوق میں سے یہ ہے جو دسترخوان کے اوپر نعمتیں سجی ہیں، ان میں سے میں کچھ اٹھا کر اپنے اس
غریب پڑوسی کو بھی دے دوں, مفلس پڑوسی کو بھی دے دوں, اس کے گھر کے اندر بھیج دوں, اس کے بال بچوں کو بھی دے دوں, تاکہ وہ بھی ان نعمتوں کو کھا سکے, استعمال کر سکے. یہ میرے ذمے اللہ نے حق لگایا ہے, یہ میرے ذمے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق لگایا ہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے ذمے جو بندے کا حق رکھ دیا اس کو بھی وہ ادا کر دیتا ہے. اور جب ایسا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات موزن ہوتی ہے, ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اس دن اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے گا, اگر میں نے آج اس غریب, اس مفلس, اس تنگ دست آدمی کی مدد نہیں کی, اس کا خیال نہیں رکھا, اس کے گھر کے اندر مال, اس کے گھر کے اندر کھانا نہیں بھیجا, قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا, سوال کرے گا, میرا بندہ دنیا کے اندر بھوکا تھا, تو نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ پڑوسی کا حق بڑا حق ہے, اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے تمام حقوق کو ترتیب کے ساتھ بیان بھی کیا, ترتیب کے ساتھ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ اللہ کا حق ہے. عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا نہ جائے, کسی کی پرستش نہ کی جائے. عبادات جتنی بھی ہیں وہ خالص صرف اللہ کے لیے ادا کی جائے. سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے, نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے کی جائے. مشکل اور پریشانی کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے. حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے. بگڑیوں کو بنانے والا صرف اللہ ہے. اولاد دینے والا صرف اللہ ہے. یہ اللہ کا حق ہے. اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں وہ عبادت صرف خالص کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کے لیے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ اللہ کا حق ہے. اور دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے, ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے, ان کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہیں کرنی ہے, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ان سے بد دعا نہیں لینی ہے, ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے. جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق آپ کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تب تک آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں. اگر والدین کی نافرمانی کریں گے اللہ رب العزت میں ناراض, اور جہنم انسان کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ کے حق کے بعد, اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق جو اللہ رب العزت نے انسان کے ذمے لگایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, والدین کے ساتھ اچھائی کرنی ہے, ماں باپ کا خیال رکھنا ہے, ان کے بڑھاپے کے اندر ان کا سہارا بننا ہے, ان کے بڑھاپے کے اندر ان کی لاٹھی بننا ہے, ان کے بڑھاپے کے اندر ان کی توقیر, ان کی عزت کرنی ہے, ان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا ہے. یہ دوسرا حق ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ذمہ لگا دیا ہے. اور تیسرا وَبِذِي الْقُرْبَى, وَبِذِي الْقُرْبَى, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. پڑوسی ایک اجنبی اور غیر آدمی بھی ہو سکتا ہے, پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, پڑوسی جس سے رشتہ ناتا نہ ہو وہ بھی ہو سکتا ہے. پڑوسیوں کے اندر غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, پڑوسیوں کے اندر یہود و نصارہ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, پڑوسیوں کے اندر کوئی اللہ کو نہ ماننے والا, اللہ کی الوہیت کا, ربوبیت کا انکار کرنے والا مجوسی اور دہیہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس پڑوسی کا جہاں تک حق بندے کو حقوق کے تعلق سے ہے وہ آپ کو ادا کرنا ضروری ہے. اس کے اندر کوتاہی ایک مسلمان, ایک مومن, ایک اللہ کا ماننے والا, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا کبھی کوتاہی نہیں کرے گا. اگر کوتاہی کرتا ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. اور صرف پڑوسی کے تعلق سے نہیں, اللہ رب العزت نے, شریعت اسلامیہ نے انسان کا اپنے جسم کا حق, انسان کے اعضاء کا حق, انسان کے بیوی بچوں کا حق بھی بیان کر دیا ہے. کوئی انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرے, کوئی انسان اپنے اعضاء اور جوارح کے اوپر ظلم نہ کرے, کوئی انسان اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر ظلم نہ کرے. عبادات کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ رات بھر عبادت کرتا رہے, دن بھر روزہ رکھا رہے, عبادت ہی کے اندر مشغول, روزوں ہی کے اندر مشغول, اپنے جسم کا اس کو خیال نہیں, اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں. اسلام نے اس حق کے متعلق بھی
اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اللہ رب العزت کے ماننے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کو یہاں تک بتا دیا ہے کہ اپنے جسم کے حق کی ادا کرنا ہے، اپنے جسم کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا، اس کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتا تھا، فرض نمازیں ادا کرتا اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کرتا، رات کو تہجد پڑھتا، لمبا لمبا قیام کرتا، لمبی لمبی رکعتیں کرتا، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا، رکوع لمبا، سجود لمبا، قیام لمبا، اور پھر دن میں جب میں اٹھتا روزے سے ہوتا، لگاتار تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ بتائیں کتنی بڑی عبادت، ہم یہ سمجھیں کتنے بڑے شان والے صحابی، راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو عبادت کرنے والے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے، قرآن حکیم کو پڑھنے والے، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، راتوں کو اللہ کی عبادات سے روشن کرنے والا ایسا صحابی، ایسا اللہ کا بندہ، دن کو روزہ رکھ کر اللہ کو خوش کرنے والا، راضی کرنے والا۔ لیکن جب رسول کائنات علیہ السلام کو اس تعلق سے پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس صحابی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس صحابی کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ میں نے سنا ہے آپ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہو، رات بھر نماز پڑھتے ہو، رات بھر تہجد ادا کرتے ہو، صبح کو اٹھتے ہو تو روزے سے ہوتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو الفاظ فرمایا فلا تفعل، اے عبداللہ ایسا نہ کرو، سم و افطر، روزے بھی رکھو، افطار بھی کیا کرو، قم ونم، رات کو کھڑے ہو کر قیام بھی کیا کرو، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی خاص کرو، ایک حصہ اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاص کرو، ایک حصہ رات میں تہجد کے لیے بھی خاص کرو، ایک حصہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے، اللہ کی انابت کے لیے، اللہ کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے بھی خاص کرو۔ لیکن اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھ کے رات کے اندر ایک حصہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں آپ آرام بھی کریں، آپ سو بھی سکیں، آپ اس جسم کو آرام اور سکون بھی مہیا کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، عبادت کرتے رہیں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے کوئی انسان اپنے جسم کو تکلیف دے کر اس کی عبادت بھی کرتا رہے۔ سم وافطر، روزہ بھی رکھ، افطار بھی کر، قم ونم، رات کو کھڑا ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جھک، اللہ کے سامنے سجدہ کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا، اللہ کے سامنے اپنے مصائب کو رکھ، اللہ سے مانگ، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی آرام دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، عبداللہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، یہ جسم تیرا، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اس کا حق یہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے وہاں اس کو تکلیف نہیں دینا ہے، وہاں اس کو ایذا نہیں پہنچانی ہے، وہاں اس کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ اللہ نے دو آنکھیں آپ کو عطا کی ہیں جس سے دیکھتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو۔ یہ آنکھیں بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، قیمتی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا بھی حق ہے۔ یہ بھی آرام چاہتے ہیں، ان آنکھوں کو آرام دیا کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، عبداللہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، عبداللہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، عبداللہ تیرے اہلیہ کی بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اس حق کو بھی ادا کرنا، صرف اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ضروری ہے۔ وَإِنَّ لِذَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ قربان جائیے شریعت اسلامیہ کے اوپر، قربان جائیے تمام حقوق کو شریعت اسلامیہ نے، رسول کائنات علیہ السلام نے بیان کیا، جسم کے حق کو بھی بیان کیا، آنکھوں کے حق کو بھی بیان کیا، گھر والوں کے حقوق کو بھی بیان کیا، اور ساتھ ساتھ میں مہمان جو گھر کے اندر ہے اس کے حق کو بھی ادا کیا۔ اگر گھر کے اندر مہمان آپ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہیں، اس کی کوئی طرف کوئی توجہ دینی نہیں، شریعت اسلامیہ یہ چیز آپ کو نہیں سکھاتی ہے، اس کی مہمان نوازی بھی کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کرنا ہے، اس کی عزت و توقیر اس کی بھی کرنی ہے، تب اللہ راضی ہوگا، تب شریعت اسلامیہ کے مطابق آپ کا عمل ہوگا، تب سنت رسول کے مطابق آپ زندگی گزار پائیں گے۔ اور رسول کائنات علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عبداللہ اگر تو روزے رکھنا ہی چاہتا ہے، اگر تو اللہ کی عبادت کرنا ہی چاہتا ہے تو مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھا کر،
3 दिन रोजे रखोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, एक नेकी इंसान करता है, एक अच्छाई इंसान करता है, एक खैर का काम इंसान करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बयान फरमा दिया, एक नेकी का अजर, एक नेकी का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 गुना बढ़ा के इंसान को दे देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीने में 3 रोजे रखोगे, 3 रोजों के 10 गुना बढ़ाकर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब देगा तो 30 रोजों का आपको सवाब मिल जाएगा। फरमाया, अब्दुल्ला महीने के अंदर 3 रोजे रखोगे, 30 दिनों का सवाब मिलेगा। और इसी तरह अगर 12 महीने के अंदर कोई इंसान 3 रोजा रखता रहे, पता ये चलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसके रिकॉर्ड के अंदर, उसके दफ्तर के अंदर जो नेकियां लिखी जाएंगी, पूरी जिंदगी जो वो गुजारेगा, वो 60 साल जिंदगी हो, वो 70 साल जिंदगी हो, अल्लाह किसी को जिंदगी 80 साल दे, किसी को 40 साल नसीब हो, लेकिन ये रूटीन अगर बरकरार रखता है, हर महीने के अंदर 3 रोजे रखता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसा लगता है जैसे पूरा जमाना, पूरी जिंदगी वो रोजेदारी अल्लाह के यहाँ लिखा जाएगा, पूरी जिंदगी अल्लाह के यहाँ रोजा लिखा जाएगा। जहां पर फराइज को अदा करना है वहां नफली इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तय्युन भी बयान फरमा दिया, किस वक्त कौन सी इबादत करनी है, कैसे करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक भी फरमा दिया, उसके सवाब को, उसके अजर को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। और सिर्फ यही नहीं, समझने वाला, हम इंसान हैं, अकल रखते हैं, शोर रखते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। कोई मुश्किल के अंदर है, उसकी मुश्किल, उसकी परेशानी को भी समझते हैं। कोई तंगी के अंदर है, उसकी तंगी को समझते हैं। कोई मुश्किलात और मसाइल के अंदर उलझा हुआ है, हमें अल्लाह ने अकल और शोर दिया है, फेम दिया है, फिरासत दी है, समझ दी है। हम समझ सकते हैं कि हमारा फलां भाई मुसीबत के अंदर है, फलां भाई परेशानी के अंदर है, हमारा फलां रिश्तेदार तंगी और तकलीफ के अंदर है। हम इंसान ये समझते हैं, इसलिए अहकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंसानों के लिए है, इंसानों के ऊपर नाफिज भी किए हैं। लेकिन जहां पर बात हुकूक की आती है मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जहां बात हुकूक की आती है, वहां एक समझ ना रखने वाला, एक अकल ना रखने वाला, शऊर ना रखने वाली मखलूक जानवर हैं, उनके ताल्लुक से अगर आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमा दिया, क़यामत का दिन होगा, यह अल्लाह के अदल की मिसाल है, इंसाफ की मिसाल है। यह दुनियावी अदालत नहीं, यह दुनियावी मुनसफ नहीं, यह दुनियावी इंसाफ का निज़ाम नहीं है कि इंसान इसको दुनिया के ऊपर मामूल करे और ये समझे जैसे दुनिया का इंसान सबूतों के ऊपर चलता है, किसी की चरख जबानी के ऊपर चलता है। जो जितना साहिब जबान है, जितना ज्यादा बोलने वाला, जितनी ज्यादा वजाहत के साथ अपनी बात को रखने वाला, उसकी तशरीह करने वाला है, उसी के मुताबिक उसके हक के अंदर फैसला कर दिया जाता। नहीं, जब अल्लाह के सामने जाएंगे, किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून, 2 फरिश्ते अल्लाह ने आपके कंधों के ऊपर लगा के रखे हुए हैं, कैमरे आपके ऊपर लगे हुए हैं, दिन हो या रात, रोशनी हो या तारीकी, आप अकेले के अंदर हो या अफराद और जमात के साथ हो, आप कभी ये नहीं समझ सकते मैं अकेला हूं, गुनाह भी करूंगा पता नहीं चलेगा। नहीं, मुझसे, लोगों से, रिश्तेदारों से, बड़ों से, छोटों से आप छुपा कर कोई गुनाह कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर है, हुवा अक़रबु मिन हब्लिल वरीद है, वो सब कुछ जानने वाला है। वो ये भी जानता है आपके दिल के अंदर जो हुक उठ रही है, आपके ज़हन के अंदर जो सोच पैदा हो रही है, जो फिक्र पैदा हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जानने वाला है, उसको भी जानने वाला है। क़यामत के दिन सब कुछ, तमाम दफातर मेरे सामने, आपके सामने, आलिम के सामने, जाहिल के सामने, गनी के सामने और फुटपाथ के ऊपर जिंदगी गुजारने के सामने खोल दिए जाएंगे, किसने क्या किया है। सब इंसान अपनी आंखों से मेरे भाइयों और बुजुर्गों देख लेगा। वो ऐसा आदिल है, वो ऐसा इंसाफ करने वाला है, जो बोल नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, जो अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं रखते, उन जानदारों से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब लेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इसको बयान भी फरमाया है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस को बयान करते हैं, ला तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा, लोगों के हुकूक को क़यामत के दिन जरूर बाजरूर अदा किया जाएगा, और उनके अहल को जिनके हुकूक दबा लिए हैं, उनके हुकूक को अदा करना ही पड़ेगा।
اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہی پڑے گا. وہ کسی شکل میں کسی صورت میں آپ ادا کریں لیکن ادا کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا. حتیٰ یقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں تک ایک سینگ والی بکری, ایک کونی بکری جس کے سینگ اللہ رب العزت نے جس کو سینگ نہیں دیے ہیں, وہ سینگ والی بکری اگر اس کونی بکری کو اس بے سینگی بکری کے اوپر ظلم کرتی ہے, اس کو مارتی ہے, قیامت کے دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا دونوں کو. اس سینگ والی بکری سے اللہ رب العزت انصاف دلائے گا. اس بے سینگی بکری کو, کونی بکری کو اللہ رب العزت اس سے بھی کہے گا لے آج تو اپنا بدلہ لے لے, آج جو دنیا کے اندر اس نے تجھے مارا تھا وہ حساب ان کو بھی دیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ وہ عقل اور فہم نہیں رکھتے, اچھائی اور برائی کی تمیز اللہ رب العزت نے ان کو نہیں دیا, وہ بول بھی نہیں سکتے. لیکن نظام عدل اللہ کا کیا ہے کہ ایک سینگ والی بکری سے بھی انصاف دلایا جائے گا. بے سینگی بکری کو میں اور آپ, ہم سمجھنے والے, جاننے والے, سب کچھ جان بوجھ کے کرنے والے, صرف انا کی بنیاد پر, صرف اپنی طاقت کی بنیاد پر, صرف اپنی جھوٹی شہرت کی بنیاد پر, صرف اپنی عزت کی بنیاد پر یہ غریب آدمی ہے, اس کی حیثیت میرے سامنے کیا ہے, یہ میرے سامنے کیسا بولتا ہے, یہ میرے سامنے کیا چیز ہے. ہم غریبوں کے حقوق کو ہڑپ لیں, ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ہڑپ لیں, ہم اپنے رشتہ داروں کو حقوق کو مار لیں, حق تلفی کر لیں اور یہ پھر یہ سمجھیں نہیں اللہ کے سامنے جواب دینے پڑے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت فرمایا اتدرون من المفلس. صحابہ کرام سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں, کنگال کسے کہتے ہیں, کلاش کسے کہتے ہیں, وہ کون سا آدمی ہے جو غریب اور تنگ دست ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مفلس کی تعریف ہم سمجھتے ہیں, جو مفلس کی تعریف دنیا کے اعتبار دنیاوی اعتبار سے ہے وہ یہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں, جس کے پاس سامان نہ ہو, جس کے پاس روپیہ نہ ہو, جس کے پاس کوٹھی نہ ہو, جس کے پاس جائیداد نہ ہو, اسے ہم مفلس کہتے ہیں. اسے ہم من لا درہم ولا متاع, جس کے پاس ساز و سامان, متاع, پیسہ کچھ بھی نہ ہو, بینک بیلنس جس کے پاس نہ ہو, وہ مفلس ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ, میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا بصلاۃ, نماز کے ساتھ, وصیام, روزوں کے ساتھ, وزکات, اور زکات کے ساتھ. نماز اتنی اس نے زیادہ ادا کی ہوگی, دفاتر بڑے بڑے ہوں گے, روزے اتنے رکھے ہوں گے, رجسٹر بڑے بڑے ہوں گے, اللہ کے نام پر خط کتنے زیادہ کیے ہوں گے, دفاتر ہوں گے, نماز کے ساتھ, روزوں کے ساتھ اور زکات کے ساتھ دفاتر بھر کے لائے گا اللہ رب العزت کے سامنے. لیکن کیا ہوگا یاتی حاذا قد شتم حاذا, ایک شخص ایک طرف سے آئے گا وہ کہے گا اللہ رب العزت ہے, اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا ہے, شتم حاذا قد شتم حاذا, اس نے مجھے گالی دی ہے, اللہ دنیا میں اس نے مجھے گالی دی, میرے اوپر ظلم کیا گالی دے کر, اللہ میں اپنا حق آپ سے چاہتا ہوں. وقذف حاذا, دوسرا شخص آئے گا وہ کہے گا اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا, تہمت لگائی, الزام تراشیاں کی, اللہ میں انصاف چاہتا ہوں. واکل مال حاذا, تیسرا شخص آئے گا وہ کہے گا اللہ اس نے میرے مال کو کھا لیا, دنیا کے اندر طاقت تھی, دنیا کے اندر اسے قوت تھی, میرا مال کھا لیا. اور چوتھا آئے گا وضرب حاذا, کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا, اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا, اللہ آج میں تیری عدالت کے اندر چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے. آپ بتاؤ وہ نمازی, وہ روزے دار, وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا, وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا, اس کے دفاتر ان نیک اعمال اور اعمال صالحہ سے بھرے پڑے ہوں گے, اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے جب آئے گا یہ تمام جو سن اس نے کیا, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا, کسی کو اوپر بہتان لگا, کسی کے مال کو ہڑپ کیا, کسی کے مال کو غصب کر لیا, کسی کو مال کو کھا لیا, اللہ کے دربار میں وہاں پر کیسے اس کا حساب دے گا, کیسے اس کا حساب چکائے گا؟ جو پڑوسی کو تنگ کیا, جو حقوق العباد اس نے پامال کیے اور کھا لیے, ان کو کیسے ادا کرے گا؟ وہاں پر کوئی کرنسی نہیں ہے. یہاں دنیا کے اندر ہم پیسہ دے کر, مال دے کر, مختلف متاع و سامان دے کر کسی کے حق کو ادا کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, اور اپنے رشتہ داروں سے پیسہ لے کر بھی ہم کسی کا حق کو ادا کر سکتے ہیں, لوگ مدد ہماری کر سکتے ہیں. لیکن قیامت کے دن وہاں پر کوئی سکہ نہیں ہوگا, وہاں پر اگر کوئی چیز دی جائے گی صرف حسنات ہوں گی, صرف نیکیاں ہوں گی. اللہ رب العزت فرمائے گا اس کی نیکیاں ان غربا کو
इन फुकरा को, इन मसाकिन को, इन मजलूम लोगों को दे दी जाए। तमाम नेकियां उन 4 लोगों के दरमियान तकसीम कर दी जाएंगी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर फिर भी उनका हक अदा नहीं हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा इन मजलूमों के गुनाहों को उठाकर इस शख्स के ऊपर डाल दिया जाए और इसको जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर इतने नेकियां करके सिर्फ इंसान जालिम बन के दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार दे, जुल्म करके दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार दे, और क़यामत के दिन आपने नेकियां जो दुनिया के अंदर वो करता रहा, हसनात जो समेटता रहा, वो देकर और जालिम बन के जहन्नुम के अंदर चला जाए, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बदबख्ती मेरे भाइयों और बुजुर्गों क्या हो सकती है? इसी चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था हदीस के अंदर। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप खड़े हुए, आपने वाज किया, उस वाज के अंदर ख़यानत और चोरी के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों गुनाहों की मज़म्मत बयान की, और मज़म्मत बयान करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बयान फरमाया क़यामत के दिन कोई शख्स ऐसी हालत में मेरे सामने न आए कि उसकी गर्दन के ऊपर ऊँट लदा हुआ हो, वो ऊँट आवाज़ लगा रहा हो और ये शख्स मेरे सामने आए, उस दिन मैं इसका कोई भला नहीं कर सकता। मेरे सामने कोई शख्स ऐसी हालत में आए उसने अपने कंधों के ऊपर घोड़ा उठा के रखा हो, वो हिलहिला रहा हो, और ये शख्स मेरे सामने हाजिर हो जाए। मेरे सामने कोई शख्स ऐसा ना आए आपने कंधों के ऊपर बकरी को उठा के रखा हो, वो आवाज लगा रही हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स मेरे पास ना आए उसने एक थान कपड़ों का उठा के रखा हो, सोना और चांदी और दीगर माल जो अपने भाई का गबन करके रखा, ख़यानत करके रखा, चोरी करके रखा और गश्त करके रखा है, क़यामत के दिन इंसान को वो अपने कंधों के ऊपर, अपने मूंढों के ऊपर उठा के लाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई मुसलमान इस हालत में, कोई शख्स इस हालत में मेरे सामने ना आए, अगर कोई शख्स ऐसा आएगा उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नुम होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है। और इसी पड़ोसी के ताल्लुक से टाइम की कमी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक़ को बयान करते हुए फरमाया था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला रावी हदीस से फरमाया था माज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। जिब्रील अमीन बराबर पड़ोसी के हुकूक के ताल्लुक से, पड़ोसी के हक़ के ताल्लुक से मुझे वसीयत करते रहे, बराबर वसीयत करते रहे, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, यहाँ तक कि मैंने गुमान कर लिया कहीं पड़ोसी को विरासत का हकदार ही ना बना दिया जाए, पड़ोसी विरासत का हकदार न ठा जाए। इतनी ज्यादा तलकीन की जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी के हक से। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पड़ोसी के हक को अदा करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, पड़ोसी के हक को न मार लेना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर कसम खाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाई, अल्लाह की कसम है वो शख्स ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम है वो शख्स ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम है वो शख्स ईमान वाला है। क़ीला मन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा शख्स है जो ईमान वाला नहीं, जो साहिब ईमान नहीं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अल्लज़ी यामनु जारुहु बवाइक़हु, वो शख्स जिसके फितने से, वो शख्स जिसकी शरारत से, वो शख्स जिसके जुल्म से, वो शख्स जिसके फसाद से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं है। आप अंदाजा लगाएं किस चीज के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई अल्लाह की वो मोमिन है, और 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई। और उसके बाद फरमाया जो अपने पड़ोसी के साथ शरारत से पेश आए, शरारत अंगेजी उसके अंदर भरी हो, उसका पड़ोसी आराम के साथ उसके पड़ोस में रह न सके बल्कि हमेशा उसको परेशान करता रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो मोमिन ही नहीं है, वो मोमिन ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। और दूसरे हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारिही, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, जो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता हो, फलयुहसिन इला जारिही, उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करे। और एक हदीस के अंदर मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु, जो शख्स अल्लाह के ऊपर और अल्लाह क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज्जत करे। और तीसरी हदीस के अंदर मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहु,
جو شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو, قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو, وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, ایمانیات کی بات ہے, اللہ کے اوپر ایمان لانا, اس کے بغیر نجات نہیں ہے. قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا, اگر کوئی شخص قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہ لائے, کامیابی نہیں ہے, اللہ کے سامنے سرو نہیں ہو سکتا. ایمانیات کے سیاق و سباق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے. اللہ ایمان بالرسل ہے, ایمان بالملائکہ ہے, ایمان بالقدر بھی ہے, لیکن ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو جوڑا؟ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ, کہ وہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے, اس کے ساتھ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ, وہ پڑوسی کے ساتھ اچھائی کرے. مطلب جو پڑوسی کے ساتھ اچھائی نہ کرے, پڑوسی کو تنگ کرے, وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو پکڑا جائے گا. قیامت کے دن یہ حقوق اللہ کے سامنے اس کو ادا کرنے پڑ جائیں گے میرے بھائیوں اور بزرگوں. اسی تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دو عورتوں کے تعلق سے پوچھا تھا. آخری بات عرض کر کے ختم کروں گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول فلاں عورت ہے, نماز کی پابند ہے, تہجد کی نماز, نوافل نماز بہت زیادہ ادا کرتی ہے, اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتی ہے, روزے بہت زیادہ رکھتی ہے, لیکن ایک کمی ہے اس کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بہت دیتی ہے, اپنی زبان سے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے. فرمایا فی النار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت جہنمی عورت ہے. دوسری کا تعلق سے صحابہ نے فرمایا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں عورت ہے, فرائض کی پابندی کرتی ہے, نوافل بہت زیادہ ادا نہیں کر پاتی, نوافل روزے بہت زیادہ ادا نہیں کرتی, تھوڑا بہت صدقہ و خیرات اللہ رب العزت کے سامنے کرتی ہے, لیکن اس سے اس کے پڑوسی خوش ہیں, پڑوسی کو تکلیف اس سے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی الجنہ, وہ عورت جنتی عورت ہے, وہ عورت جنتی عورت ہے. آپ اندازہ لگائیں, نماز فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ادا کرنے والی, فرض صدقہ کے ساتھ ساتھ نوافل صدقات کرنے والی, روزے رکھنے والی, صرف پڑوسی کو تکلیف دے رہی ہے, اس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنمی ہے. پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی فی الجنہ, وہ جنت کے اندر جانے والی ہے. اور اسی چیز کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, اے ابا ذر, جب بھی تو کھانا پکائے, جب بھی تو گوشت بنائے, جب بھی تو کوئی تری یا کوئی اچھی چیز اپنے گھر کے اندر بنائے, اے ابو ہریرہ, اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو. کیوں؟ تاکہ اس میں سے کچھ تری, کچھ شوربہ اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر بھی دے دیا کریں, تاکہ پڑوسی کا حق بھی ادا کریں. آپ اندازہ لگائیں, شریعت اسلامیہ نے, رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کا کتنا حق رکھا ہے کہ گھر کے اندر سالن بنائیں, اس سالن میں سے بھی پڑوسی کا حق ادا کرتے ہوئے تھوڑا بہت سالن, تھوڑی بہت سبزی اور روٹی آپ نے پڑوسی کے گھر کے اندر بھی دے کے آ جانی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف لائے, ایک بکری کو گھر والوں نے ذبح کیا ہوا تھا. عبداللہ ابن عمر پوچھا, میرے پڑوس کے اندر ایک یہودی پڑوسی ہے, اس گوشت میں سے اس یہودی پڑوسی کو بھی کچھ گوشت کا حصہ دیا. گھر والوں نے کہا, عبداللہ, ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. جناب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, جاؤ اس گوشت میں سے ایک حصہ اس یہودی کو بھی لے کے لاؤ. کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا ہے, جبریل امین برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرتے رہے, یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا حتیٰ ظننت انہ سیورثہ, یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہیں پڑوسی کو وراثت کا حق نہ مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تلقین اور اتنی تاکید جبریل امین نے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کے سامنے بیان کیا, اور صحابہ نے اس کے اوپر عملاً اس کو ثابت بھی کیا صحابہ نے. جس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے گھر کے اندر بھی سالن اور وہ گوشت جائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, پڑوسی آپ کا غیر بھی ہو سکتا ہے, پڑوسی کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی یہودی, کوئی اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہو سکتا ہے. لیکن پڑوسی کے تعلق سے رنگ و نسل سے اوپر اٹھ کر, برادری ذات پات سے اوپر اٹھ کر, مسالک اور مذاہب کے جھگڑے سے اوپر اٹھ کر, ان تمام امتیازات کو جو بت
ہم نے اپنے دل کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر پال رکھے ہیں یہ ہماری جماعت کا نہیں، یہ ہماری برادری کا نہیں، یہ ہمارے خاندان کا نہیں، یہ ہمارے قبیلے کا نہیں، یہ ہم سے کم تر وہ ہم سے اونچا، ہمارا خاندان ایسے، اس کا خاندان ایسے، ان تمام چیزوں سے بالا ہو کر ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، پڑوسی کا حق ہے آپ کے اوپر، جب آپ سے اسے ملے اس سے سلام کریں، جب آپ اس کے بعد جائیں اچھائی کی بات کریں، جب وہ مصیبت کے اندر تنگی کے اندر ہو آپ اس کی مدد کریں، جب وہ بیمار ہو جائے آپ اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کریں۔ اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سمجھ لیں قیامت کا دن ہوگا، کہیں اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں جواب دینا ہونا پڑ جائے، کہیں اللہ کے سامنے ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں، ہماری نماز روزہ اور زکوٰۃ، ہمارے رمضان کے روزے یہ ختم نہ ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا، رشتہ داروں کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔